السلام علیکم خواتین و حضرات، دیکھتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے ثناء اللہ مستی خیل اور اعجاز بٹ کی خواہشات، محاوروں کا لذیذ استعمال، لمحہ فکریہ اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ کی مسلم کش پالیسیوں کے رد عمل پر. یار ویسے یہ امریکہ چاہتا کیا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. جتنا یہ مسلمانوں کو دباتا ہے اتنا ہی وہ ابھر رہے ہیں. ہر جگہ پہ جہاں پہ کچھ مخالفتیں یا دوریاں تھیں بھی اور زیادہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو پھر یہ کیا چاہتا ہے؟ اچھا، اسی حوالے سے ابھی 2 روز پہلے ایک امریکی اخبار میں میکاول بینتھن کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بلکہ امریکی حکومت کو ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ جو فیصل شہزاد کیس ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کے بعد یہ جو امریکہ میں تیزی سے پھیلتا ہوا مسلم کلچر ہے اس کے اثرات ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس عملی اقدامات کیے جائیں. اور میں بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ جو امریکہ کے جتنے تھنک ٹینکس ہیں، پالیسی ساز ہیں، انہیں یہ آخر بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ وہ جتنی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو یا اینٹی مسلم پالیسیز اپنا رہے ہیں، جتنے شد و مد کے ساتھ وہ اس کا اظہار کرتے ہیں، ان کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ ان کی پالیسیاں ایک بالکل ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہی ہیں اور ناکامی پر منتج ہو رہی ہیں، لیکن وہ مسلسل اپنے اقدامات اور ان کی جو سچائی ہے اس پہ زور دیتے چلے جا رہے ہیں. اصل میں 9/11 کے بعد یہ جو دنیا ہے، ماڈرن ہسٹری انسان کی، اس کو آپ آسانی کے ساتھ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو. ایک پری 9/11 ایرا اور ایک پوسٹ 9/11 ایرا. اب جو یہ جو 9/11 کے بعد کے واقعات ہیں اس میں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ جو امریکہ نے ایک ہارش لائن لی ہے، ایک ٹف پالیسی اپنائی ہے مسلمانوں کے بارے میں، اس کو فروٹس اس کو کہیں نظر نہیں آ رہے. ہر جگہ پہ ہر حوالے سے اس کو اپنی پالیسی کی ناکامی نظر آ رہی ہے، لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، 9/11 کا واقعہ حادثہ تھا یا سازش تھی، ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. وہ کچھ بھی تھا اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم صرف اس بات پہ غور کریں کہ 9/11 کے بعد حالیہ چند برسوں کے دوران جو امریکہ کی جو مسلم کش پالیسیاں تھیں، یا اس کے اندر جو اس کے تھنک ٹینک کے اندر یا اس کی فوج کے اندر، حکومت کے اندر جو ایک احساس پایا جاتا تھا، مسلم مخالف جذبات تھے، وہ کیا رنگ لے کے آئے ہیں، وہ پالیسیاں کیا رنگ لائی ہیں اور ان کا اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں. اچھا، اس واقعے کے بعد یورپ اور امریکہ نے جو مسلم کش یا اسلام دشمن پالیسیاں اپنائی ہیں، وہ خود یورپ اور امریکہ جیسے ممالک کے اندر اسلام کے فروغ کا باعث بنی ہیں. یہ نہیں کہ وہ اسلام کو دبانے میں کامیاب ہوئے ہیں، بلکہ اس کا الٹا ریئیکشن ہوا ہے کہ اسلام وہاں پر تیزی سے پھیلا ہے. حالیہ برسوں میں امریکہ اور یورپ میں دیگر مذاہب کی جو قبولیت کی بجائے تمام مذاہب کے جو پیروکار ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں زیادہ، اور اسلام کی قبولیت کی جو اوسط ہے وہ دیگر تمام مذاہب سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ بہت حیرت کی بات ہے. اچھا، 9/11 کے بعد ایسی بہت سی علامتیں وہاں دیکھی جا سکتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس حادثے نے اسلام کو مغربی دنیا کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بنا دیا تھا. وہاں کی جو لائبریریاں ہیں وہ پہلے اسلامی کتب سے بالکل خالی ہوا کرتی تھی، یا ان کی جو تعداد تھی وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی. لیکن 9/11 کے بعد وہاں پہ قرآن پاک کے جو ترجمے تھے اور اسلام کو سمجھنے سے جو متعلق بنیادی کتابیں تھیں وہ بیسٹ سیلر بن گئی تھی وہاں پہ پورے امریکہ اور کئی یورپی ممالک میں. یار ان انگریزی ملکوں سے دوست مجھے اردو میں فون کر کے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمان یار بہت لوگ ہو رہے ہیں، آگے سے ہنس رہے ہو. اس بات پہ رہا ہوں کہ یہ جو تمہیں انگریزی ملکوں سے اردو میں فون آتے ہیں نا، یہ بالکل درست آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا، کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے چیئرمین ہیں نہاد عواد، اس نے اپنے ابھی ایک اخباری انٹرویو میں بتایا کہ 9/11 کے بعد صرف 3 برسوں کے دوران امریکہ میں 34,000 غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ جو پوری امریکہ کی تاریخ جو ہے اس میں یہ سب سے زیادہ تعداد ہے، ریکارڈ تعداد ہے یہ. اور جرمنی میں سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک آرکائیو کی ایک رپورٹ کے مطابق 2007 تک یورپ میں مسلمانوں کی تعداد
5 کروڑ 37 لاکھ تک پہنچ گئی تھی, اور جس میں یورپی یونین میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کے برابر ہے. یہ بہت زیادہ ہے, اور یہ جو تعداد ہے غالباً یہی جو ہے ان پالیسی سازوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ ابھی ہو رہے ہیں, ہاں ہو رہے ہیں, اور اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ ایک وہ مشہور محقق اور جرنلسٹ ہے ڈین میلون, اس نے کہا ہے کہ 2020 تک یورپ میں مسلمانوں کی یہ جو موجودہ تعداد ہے یہ دگنی ہو جائے گی, اور ایک اور تحقیق میں کہا گیا ہے کہ یہ جو دگنی تعداد ہے یہ 2020 میں نہیں بلکہ 2015 تک ہو جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھا یا انشاءاللہ کہتے ہیں, ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں عزیزی صاحب. یار یہ لڑکی بھی اس لڑکے کے ساتھ بحث کرتی ہے, یہ اتنا بھی نالائق نہیں ہے. اچھا لڑکا صاحب پہلے میری بات سن لو, کبھی سیریس بھی ہو جایا کرو. اچھا انسائکلوپیڈیا اور برٹینیکا میں کہا گیا ہے کہ 2004 میں امریکہ میں کل جو مسلمان تھے ان کی تعداد صرف 47 لاکھ تھی, اور آج 2010 میں یہ تعداد بڑھ کر 70 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. ماشاءاللہ, یعنی 6 سالوں میں تم اضافے پر ذرا نظر ڈالو, دگنا ہو آلموسٹ دگنا ہو گیا. انشاءاللہ انشاءاللہ اور بڑھیں گے ابھی. اچھا یہ جو تعداد ہے یورپ اور امریکہ میں جو مسلمانوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہ جو صورتحال تھی ساری یہ مغربی اور امریکی مفکرین اور مصنفین نے چند سال پہلے ہی بھانپ لی تھی. اور یہ جو بھانپ لیتے ہیں یہ جب ریشہ ہوا ہو تو اس وقت لیتے ہیں. یار خدا کا خوف کرو یار, وہ بھاپ ہوتی ہے, یہ بھانپنا ہے. ہاں ہاں بھانپ رہا ہوں, میں بھانپ رہا ہوں. اچھا اب میری بات میں نہیں بولنا تو. اچھا جی سوری یار, بیچ میں کوئی بندہ پوچھ لیتا ہے کوئی سوال بھی. اچھا یہ جو تعداد تھی یہ کئی مغربی مصنفین نے پہلے سے بتا دی تھی, اس کو پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک بہت مشہور اٹیلین جرنلسٹ ہے اوریانا فلاسی, اس نے کہا تھا, یہ اوریانا فلاسی وہ ہے جس نے چند سال پہلے ایک بہت مارکت الآرا کتاب لکھی تھی جس میں اس نے انٹرویوز شامل کیے تھے, جس میں بھٹو صاحب کا بھی اور آیت اللہ خمینی کا انٹرویو بھی شامل تھا, اور وہ اس نے بہت شہرت حاصل کی تھی اس کتاب نے. تو اسی اوریانا فلاسی نے یہ جو ساری صورتحال جسے آج گزر رہی ہیں یہ مغربی ممالک اور امریکہ, یہ چند سال پہلے بہت وضاحت کے ساتھ ساری پیشین گوئیاں کر دی تھی کہ مسلمان جو کلچر ہے اس میں اتنی طاقت اور قوت موجود ہے کہ یہ دوسرے مذاہب کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور یہ تیزی سے تعداد بڑھ جائے گی, اور ایک وقت آئے گا کہ یورپ پر بہت زیادہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا. یار تم دیکھنا تو صحیح, انشاءاللہ اور تھوڑے عرصے تک پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی. امریکہ میں دیکھنا شہباز شریف صدر لگا ہوگا. اللہ جانتا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے کہ شہباز شریف امریکہ کا صدر بن جائے. یہ جو حال بروک آیا تھا نا, سارا منہ اور بڑا سارا بیگ اٹھا کے ادھر ہر دوسرے دن آ کے شروع ہو جاتے ہیں, پنجابی بولتا ہے آگے, انگریزی میں ہی پوچھتا ہے, منہ سے اس کے پنجابی ہی نکلتی ہوگی جس طرح کا اس کا ڈگ سا منہ ہے. یہ بیٹھا ہو وائٹ ہاؤس کے باہر اور سیکٹری سے کڑی کڑی پوچھ رہا ہو, میاں صاحب اندر ہی ہے, اچھا غصے میں تو نہیں ہے, غصے میں تو نہیں ہے. اللہ خیر کرے, جب موڈ ٹھیک ہونا تو مجھے بتانا, میں نے ذرا سلام کر دیا. بہت دل میرا کرتا ہے. اور یہ جو ہیلری ہے نا, یہ کہیں وہ سستی روٹی کا تندور کھول کے بیٹھی ہو, مائی تندور والی مشہور ہوئی. اور یہ جو جنرل پیٹریاس ہے نا, اس کو کرے شہباز شریف معطل ہے, یہ لگا دے پھر امریکہ میں مارشل لا. نہیں یار پھر تو شہباز شریف پکڑا جائے گا. چلو اسے کرنے دو نوکری, کوئی بات نہیں, باقی اگر یہ بڑی چھوڑنا. اور وینزویلا کا صدر ہو سلمان تصیر. وینزویلا وہاں کا صدر ہر وقت امریکہ کو برا بھلا کہتا رہتا ہے, ہیوگو چاویز. اس طرح کی دونوں کی بیان بازی چلے کہ درمیان والے لوگ ہنس ہنس کے دورے ہو جائیں. انگریز بڑا انجوائے کرتے ہیں. انگلینڈ کا صدر ہو میاں نواز شریف, وہ جاتے رہتے ہیں نا یار, انگلینڈ ان کی ٹکٹ بچے گی. چین کا صدر ہو آصف زرداری, وہ بھی ادھر جاتے رہتے ہیں, ان کا بھی کرایہ بچے گا یار. اور میرے مرشد پاک معزت کے جو میرے مرشد پاک ہوں جناب اللہ خیر, بینکاک کے صدر, آئی لینڈ کے صدر, بینکاک اس کا شہر ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, میں نے فلم دیکھی ہوئی ہے بینکاک کے شعلے,
اس میں بڑے سمارٹ پینٹوں کوٹوں والے خوبصورت لوگ تھے. میرے مرشد بس بینکاک کے صدر ہوں گے, مجھے نہیں پتا. جہانگیر بدڑ ہوں فرانس کے صدر. ہائے ہائے ہائے, پیرس میں پھر رہے ہو, ایسی صدارت کرے پوری دنیا میں فرانس ہو. اور چوری شجاعت ہوں جنوبی کوریا کے صدر. وہ کیوں؟ اور ان کو کورین زبان پہلے ہی آتی ہے یار. اور ثناءاللہ مستی خیل ہو موریشیس کا صدر, اور ادھر کا قومی ترانہ ہو مست ملنگ چکی تئی ڈاڈا دل تنگ چکی تئی, مست ملنگ چکی تئی ڈاڈا دل تنگ چکی تئی, قرار داد نہ دے یار میری توبہ توبہ میری توبہ. بس کرو ناظرین, یہاں ہم لیتے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسکول شروع ہو جاتے ہو. امان سے یہ سارے جا کے باہر کے ملکوں میں ہو جائے سیٹ, پھر دیکھنا پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے.